بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو تاہا وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم اسلام کی تاریخ کی تیز ترین جاسوسی کے متعلق بیان کریں گے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 7 افراد لشکر فارس کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے لیے بھیجے اور انہیں حکم دیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس لشکر کے ایک آدمی کو گرفتار کر کے لے آئیں۔ یہ 7 آدمی ابھی نکلے ہی تھے کہ اچانک انہوں نے دشمن کے لشکر کو سامنے پایا، جبکہ ان کا گمان یہ تھا کہ لشکر ابھی دور ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے واپس پلٹنے کا فیصلہ کیا، مگر ان میں سے ایک آدمی نے امیر لشکر سعد کی جانب سے ذمہ لگائی گئی مہم کو سر انجام دیے بغیر واپس لوٹنے سے انکار کر دیا، اور یہ 6 افراد مسلمانوں کے لشکر کی جانب واپس لوٹ آئے، جبکہ ہمارا یہ بطل اپنی مہم کی ادائیگی کے لیے فارسیوں کے لشکر کی جانب تنہا بڑھتا چلا گیا۔ اس لشکر کے گرد ایک چکر لگایا اور اندر داخل ہونے کے لیے پانی کے نالوں کا انتخاب کیا، اور اس میں سے گزرتا ہوا فارسی لشکر کے ہراول دستوں تک جا پہنچا جو کہ 40,000 لڑاکوں پر مشتمل تھے۔ پھر وہاں سے لشکر کے قلب سے گزرتا ہوا ایک سفید خیمے کے سامنے جا پہنچا جس کے سامنے ایک بہترین گھوڑا بندھا کھڑا تھا۔ اس نے جان لیا کہ یہ دشمن کے سپہ سالار رستم کا خیمہ ہے، چنانچہ یہ اپنی جگہ پر انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ رات گہری ہو گئی۔ رات کا کافی حصہ گزر جانے پر یہ خیمہ کی جانب گیا اور تلوار کے ذریعے خیمہ کی رسیوں کو کاٹ ڈالا، جس کی وجہ سے خیمہ رستم اور خیمہ میں موجود افراد پر گر پڑا۔ گھوڑے کی رسی کاٹی اور گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑا۔ اس سے ان کا مقصد فارسیوں کی تضحیک اور ان کے دلوں میں رعب پیدا کرنا تھا۔ گھوڑا لے کر جب فرار ہوا تو گھڑ سوار دستے نے ان کا پیچھا کیا۔ جب یہ دستہ قریب آتا تو یہ گھوڑے کو ایڑ لگا دیتا، اور جب یہ دور ہو جاتا تو اپنی رفتار کم کر لیتا تاکہ وہ ان کے ساتھ آ ملے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان میں سے ایک کو دھوکے سے کھینچ کر سعد رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے حکم کے مطابق لے جائیں۔ چنانچہ 3 سواروں کے علاوہ کوئی بھی ان کا پیچھا نہ کر سکا۔ انہوں نے ان میں سے 2 کو قتل کیا اور تیسرے کو گرفتار کر لیا۔ یہ سب کچھ تنہا انجام دیا۔ قیدی کو پکڑا، نیزہ اس کے پیٹھ کے ساتھ لگایا اور اسے اپنے آگے ہانکتے ہوئے مسلمانوں کے معسکر جا پہنچے اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ فارسی کہنے لگا، مجھے جان کی امان دو، میں تم سے سچ بولوں گا۔ سعد رضی اللہ عنہ کہنے لگے، تجھے امان دی جاتی ہے اور ہم اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والی قوم ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جھوٹ مت بولنا۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں اپنی فوج کے بارے میں بتاؤ۔ فارسی انتہائی دہشتناک اور ہذیان کی کیفیت میں کہنے لگا، اپنے لشکر کے بارے میں بتانے سے قبل میں تمہیں تمہارے آدمی کے بارے میں بتلاتا ہوں۔ کہنے لگا، یہ آدمی ہم نے اس جیسا شخص آج تک نہیں دیکھا۔ میں ہوش سنبھالتے ہی جنگوں میں پلا بڑھا ہوں۔ اس آدمی نے 2 فوجی چھاؤنیوں کو عبور کیا جنہیں بڑی فوج بھی عبور نہ کر سکتی تھی۔ پھر سالار لشکر کا خیمہ کاٹا اور اس کا گھوڑا بگا کر لے اڑا۔ گھڑ سوار دستے نے اس کا پیچھا کیا، جن میں سے محض 3 ہی اس کے گرد کو پا سکے۔ ان میں سے ایک مارا گیا جسے ہم 1000 کے برابر سمجھتے تھے، پھر دوسرا مارا گیا جو ہمارے نزدیک 1000 افراد کے برابر تھا، اور دونوں میرے چچا کے بیٹے تھے۔ میں نے اس کا پیچھا جاری رکھا اور ان دونوں مقتولین کے انتقام کی آگ سے میرا سینہ دہک رہا تھا۔ میرے علم میں فارسی کا کوئی ایسا شخص نہیں جو قوت میں میرا مقابلہ کر سکے، اور جب میں اس سے ٹکرایا تو موت کو اپنے سر پر منڈلاتے پایا۔
چنانچہ میں نے امان طلب کر کے قیدی بننا قبول کر لیا۔ اگر تمہارے پاس اس جیسے اور افراد ہیں تو تمہیں کوئی ہزیمت سے دوچار نہیں کر سکتا۔ پھر اس فارسی نے اسلام قبول کر لیا۔